بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف کرنا، عدل یا انصاف حسن سلوک کا دوسرا طریقہ ہے جس کا آیت مذکورہ کے علاوہ قرآن کریم میں متعدد بار حکم دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مقسطین انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ پارہ نمبر 6 المائدہ 42۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ وَأَعْدِلُوا وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ پس اگر لوٹ آئے تو صلح کرا دو ان کے درمیان عدل سے اور انصاف کرو۔ پارہ نمبر 26 الحجرات 9۔ ان تبروہم وَالْقِسْطُوا إِلَیہم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پارہ نمبر 28 الممتحنہ 8۔ مقسطین کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سے بار بار اپنی محبت کا اعلان فرما رہا ہے۔ امانت کی طرح عدل کے معنی بھی بہت وسیع ہیں۔ صرف دو لڑنے والوں کے درمیان انصاف کر دینا ہی عدل نہیں، بلکہ ہر ایک کو اس طرح اس کا حق دنیا عدل ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرمایا۔ حاکم کے لیے عدلیہ ہے کہ شرعی قوانین کے مطابق وہ حقدار کو حق دلائے اور مجرم کو سزا دے، حتیٰ کہ قاتل کو قتل کر دینا بھی عین انصاف ہے۔ انفرادی عدلیہ ہے کہ ہر شخص دوسرے شخص کی ایذا رسانی سے بچے اور میل جول پیدا کر کے معاشرے میں الفت و محبت کے چراغ روشن کرے۔ باپ کا عدلیہ ہے کہ وہ اپنے سب بچوں میں اپنی شفقت کا مساویانہ مظاہرہ کرے۔ شوہر کا عدلیہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پوری طرح محبت دے اور اس کی ضروریات کو حسب استطاعت پورا کرے۔ بیوی کا عدلیہ ہے کہ وہ شوہر کی عزت کرے اور اس کی خدمت میں کوئی کمی واقع نہ ہونے دے۔ ماں کا عدلیہ ہے کہ وہ اپنے سب بچوں سے برابر کی محبت کرے، گرچہ کہ ہر شخص عدل کا ذمہ دار ہے اور وہ یہ ذمہ داری پوری کر کے اللہ کو محبوب و پیارا بن سکتا ہے۔ اچھا برتاؤ عدل و انصاف کے ساتھ ہوگا تب ہی اچھا برتاؤ کہلائے گا۔ اگر آپ کسی شرابی یا جواری کی مالی امداد خوب کرتے ہیں جس سے وہ خوب شراب پیتا ہے اور جوا کھیلتا ہے تو بظاہر یہ اچھا برتاؤ ہے کہ آپ ایک شخص پر اپنی دولت صرف کر کے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جرم ہے کہ آپ ایک شخص کو مزید برائی کی شمولت کر رہے ہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ آپ اگر انصاف سے کام لیتے ہیں تو اور اس کو برائی سے روک لیتے ہیں تو یہ اچھا برتاؤ ہوتا۔ انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما مظلوما فقال رجل یا رسول اللہ انصرہ مظلوما فکیف انصروہ ظالما تمنعہ من الظلم فذلک نصرک ایاہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد میں کرتا ہوں لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں؟
آپ نے فرمایا اسے ظلم سے روکو، یہی تمہارا اس کی مدد کرنا ہے۔ بخاری شریف۔ ہر برائی ظلم ہے، اس لیے وسائل مہیا کرنا ظلم میں شریک ہونا ہے۔ وسائل روک کر ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرنا ظالم کی مدد اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ حتیٰ کہ غلط روی سے روکنے کے لیے بیوی بچوں پر سختی کرنا بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ دیگر خوبیوں کی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ میں عدل و انصاف کا بھی بہترین نمونہ ہمارے لیے موجود ہے۔ اپنے زندگی کے ہر شعبہ کو عدل و انصاف سے حسین بنایا اور اس کے نور سے ظلم و ستم کی تاریکی کو چھوٹنا۔ تعمیر کعبہ کے موقع پر آپ کے عدل نے ہی قریش اور دیگر قبائل کو ایک خطرناک جنگ سے بچایا۔ صحابہ کرام سے عدل کے ساتھ حسن سلوک آپ کے عادت مبارکہ کی تھی۔ ازواج مطہرات کے درمیان آپ کا عدل ایک نظیر ہے۔ صرف اپنوں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہمیشہ آپ نے انصاف کا برتاؤ کیا۔ مسلمان کے مقابلہ پر یہودی کے حق میں فیصلہ دے کر عدل حقیقت کو آپ نے ہی روشناس کرایا۔ اس سلسلے کا صرف ایک واقعہ ملاحظہ ہو۔ خاندان بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کرتی ہے۔ جرم ثابت ہو جانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدالت عالیہ سے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم صادر کیا جاتا ہے۔ قریش میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ سب پریشان ہو جاتے ہیں اور فکر کرنے لگتے ہیں کہ کس طرح اس سزا کو معاف کرایا جائے، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ دربار رسالت میں حاضر ہو کر اپیل کرے۔ بالآخر آپ سب کی نظریں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پر پڑی کہ وہ ہی یہ ہمت کر سکتے ہیں کہ سرکار ان سے بہت محبت فرماتے ہیں اور انہی کو دربار میں حاضری کا اذن عام حاصل ہے۔ اسامہ قریش کے اصرار پر سفارش کے لیے دربار میں حاضر ہیں۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے خاندان کے بڑے چھوٹے سب ہی اس فیصلہ پر پریشان ہیں۔ ابھی شاید اسامہ رضی اللہ عنہ پوری بھی نہ کر پائے تھے کہ نورانی چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے اور پیکر عدل و انصاف نے فرمایا، اسامہ، کیا تم اللہ کا حکم جاری کرنے میں سفارش کرتے ہو؟ تم سے پہلے لوگ بنی اسرائیل اس لیے تباہ ہو گئے کہ وہ غریبوں پر توحد جاری کر دیتے تھے اور امیروں با اثر لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ اے اسامہ، سنو، دنیا کو سنا دو، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی ایسا جرم کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صفات کے مظہر تھے۔ عدل و انصاف میں خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ متعارف ہیں۔ پس آپ کا ایک دل ہلا دینے والا واقعہ ملاحظہ ہو۔ بھرے دربار میں ایک عورت آ کر فریاد کرتی ہے اور اپنے معاملہ میں انصاف کی اپیل کرتی ہے۔ جب اس سے تفصیل معلوم کی گئی تو بلا خوف و خطر ساری کہانی سنا دیتی ہے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جس نے فریاد کی جا رہی ہے اور انصاف طلب کیا جا رہا ہے، اسی کے بیٹے کا معاملہ ہے جس نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اب اگر ثبوت جرم ہو جائے تو باپ کے لیے لازم ہے کہ وہ بیٹے پر شرعی حد جاری کرے، یعنی اس کو 100 کوڑے لگوائے۔ باپ امیر المومنین ہے، چاہے تو اس معاملہ کو کس طرح ختم کر کے بیٹے کو بچا لیتے، لیکن وہ تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن چکے تھے کہ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی
ऐसा जुर्म करती तो उसका भी हाथ काटा जाता। अब उमर के बेटे ने अगर जुर्म किया है तो कैसे बच सकता है? बस बेटे को दरबार में तलब किया जाता है। जुर्म के मुतालिक सवाल होता है। वो नादिम व शर्मिंदा खड़ा अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेता है और बाप एक आजमाइश में मुब्तला होता है। हिम्मत व जुर्अत के साथ हद जारी करने का हुक्म देता है। कोई अर्ज करता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, तारीख इस बात को हमेशा के लिए महफूज कर लेगी कि मुसलमानों की अमीर के बेटे ने जिना किया मुसलमानों की बदनामी का भी बाइस होगा और आपकी भी उससे हमेशा के लिए बदनामी होगी। सख्त लहजा में जवाब दिया जाता है, याद रखो, अल्लाह की इताअत से कभी बदनामी और जिल्लत नहीं होती, बल्कि नेक नामी और इज्जत मिलती है। कोरे लगना शुरू हो जाते हैं। सज़ा ख़त्म होने से पहले बेटे की रूह परवाज कर जाती है। जल्लाद को रोक लेता है। इरशाद होता है, बेरूह जिस्म पर हद पूरी की जाए। सज़ा ख़त्म होती है तो बाप तड़प उठता है और बेटे को सर को अपने जानू पर रखकर दुआ फरमाता है, अल्लाह तेरे बंदे का काम इताअत और तेरा मकाम बंदे की मग़फ़िरत है। बस तू गवाह है कि उमर ने तेरी इताअत की, अब तो उमर के बेटे की मग़फ़िरत फरमा। चोर का हाथ काट देना, जानी को संसार करना या कोड़ों की सज़ा देना, कातिल को कत्ल कर देना ही अदल है, जो पूरे मुआशरे के साथ अच्छा बर्ताव है।